الوداع 2023 تلخ و شیریں یادیں لیے سال 2023 رخصت ہو گیا۔ 2023 کے سورج کے غروب ہونے کے براہ راست مناظر لاہور نیوز نے نشر کیے۔ رواں سال کا آخری سورج 5:09 پر غروب ہوا۔ سال 2023 میں عوام کو کبھی خوشی کبھی غم، پرمسرت اور مشکل اوقات کا سامنا رہا۔ سال 2023 میں مہنگائی کے حملے صورتیں بدل کر تسلسل سے جاری رہے۔ سال 2023 میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں صف اول رہا۔ نئے سال کی آمد محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حالات جوں کے توں۔ سال تو بدلتے رہے مگر 2023 میں بھی لاہور کے تعلیمی اداروں کے حالات نہ بدلے۔ رواں برس بھی کوئی نیا اسکول نہ بن سکا۔ آبادی میں مسلسل اضافے کے پیش نظر 2023 میں بھی کوئی نیا اسکول تعمیر نہ ہو سکا۔ لاہور کے اسکولوں کو سہولیات کی کمی کا سامنا رہا۔ سال 2023 میگا پروجیکٹس کا سال رہا۔ نگراں پنجاب حکومت نے کئی میگا پروجیکٹ شروع کر کے مکمل کیے، لیکن ماضی میں شروع ہونے والے کئی منصوبے اس سال بھی ادھورے رہے۔ سال کے اختتام پر نگراں پنجاب حکومت نے مزید منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ جنوری سے دسمبر تک کئی میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے۔ 2 اسپورٹ کمپلیکس مکمل، باقی ابھی ادھورے۔ سمن آباد انڈر پاس کو شروع کر کے رواں سال ہی ختم کیا گیا۔ شاہدرہ کے مقام پر فلائی اوورز کی 7.5 ماہ میں تکمیل ہوئی۔ نیو ایئر نائٹ پر فیملیز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لیڈی وارڈنز کا اسپیشل اسکواڈ تیار۔ سی ٹی او اماراتر کا کہنا تھا کہ لیڈی وارڈنز ہیوی بائکس پر فیملی کو ہلڑ بازی سے بچائیں گی۔ پیٹرولنگ اسکواڈ شہر کی اہم شاہراہوں پر رات گئے تک گشت کرے گا۔ فیملیز کو ہراساں کرنے سے بچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی کرنے والے ہو جائیں خبردار۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے نیو ایئر نائٹ پر اسپیشل مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر زون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کی نشاندہی پر مامور۔ پولیس کی معاونت سے ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ موٹر وے پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کرنے کا فیصلہ۔ تمام قومی شاہراہوں پر سفر کے دوران خلاف ورزی پر بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل 1500، کار 2500، ہیوی ٹریفک پر 5000 جرمانہ عائد۔ اوور لوڈنگ والی گاڑیوں کو اضافی جرمانہ 10,000 روپے ادا کرنا ہوگا۔ مخالف سمت میں گاڑی چلانے پر اضافی جرمانہ 2500 روپے عائد۔ ایمرجنسی گاڑیوں کے راستے میں خلل ڈالنے پر اضافی جرمانہ 5000 روپے عائد۔ شدید دھند اور بجلی کی پیداوار میں کمی۔ موسم سرما بھی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر نکل آیا۔ شدید دھند اور پانی کی کمی کے باعث ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں کمی۔ لیسکو کو 500 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ شہر میں 4 سے 5 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ نیو ایئر نائٹ پر منچلوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس کے انتظامات مکمل۔ ون ویلرز، ہلڑ بازوں اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ ون ویلرز اور سہولت کاروں کے خلاف مقدمات درج کروانے کا حکم۔ ماں روڈ، جے روڈ، فیروزپور روڈ، کنار روڈ، ڈی ٹی روڈ پر موٹر سائیکلسٹ دستے تعینات۔ کم عمر ڈرائیورز کو بھی موٹر سائیکل گاڑی سمیت تھانے میں بند کر دیا جائے گا۔ نیو ایئر نائٹ پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے کمر کس لی۔ 6 ایس پیز، 22 ڈی ایس پیز، 84 ایس ایچ اوز تعینات ہوں گے۔ 200 لیڈیز اہلکاروں سمیت 7000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ہوائی فائرنگ، آتش بازی، ون ویلنگ اور ریس لگانے والوں کے خلاف FIR درج کروائی جائے گی۔ نیو ایئر نائٹ پر ڈولفن اسکواڈ کی ڈیوٹی کے لحاظ سے 3 مختلف درجہ بندیاں۔ اسپیشل اسکواڈ 220 سے زائد ٹیموں پر تشکیل دیا گیا۔ 70 اہلکاروں کا اسپیشل دستہ لاہور کی اہم ترین عمارتوں پر تعینات۔ ڈولفن ٹیمیں ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کی روک تھام کے لیے کام کریں گی۔
عام انتخابات امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ چوہدری پرویز الہی، مونس آرکیسٹرا الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ این اے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ این اے 122 سے لطیف گھوسا اور اظہر صدیق کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 128 سے تحریک انصاف کے شفقت محمود اور سلام اکرم راجہ کے کاغذات کلیئر قرار۔ لاہور کے حلقہ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 123 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کلیئر قرار۔ این اے 127 سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پی پی 159 سے مریم نواز اہل قرار۔ پی پی 147 سے حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق اہل قرار، جبکہ این اے 117 سے ایاز صادق اور عبدالعلیم خان کے کاغذات کلیئر قرار۔ کاغذات نامزدگی کے فیصلوں پر اپیلیں کل سے دائر ہوں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے ایک اور جمہوری اور انتخابی سنگ میل عبور کر لیا۔ 2 دسمبر سے شروع ہونے والا انٹرویوز کا سلسلہ آج مکمل ہو گیا۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں 2300 سے امیدواروں کے انٹرویوز ہوئے۔ مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، کہا کہ پارلیمانی بورڈ جلد ہی اپنے حتمی فیصلوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ خاندانی جماعت نے پاکستان کو قرضوں میں جکڑ دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا ترازو کنونشن سے خطاب، بولے 8 فروری کو ترازو کی جیت ہوگی۔ جماعت اسلامی کا فلاحی منشور عوام کے مسائل کا حل ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا۔ مسلم لیگ نون کے کام بولتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا جدید پاکستان کی تعمیر کرنے والا نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ملک کو مضبوط کیا۔ مسلم لیگ نون نے ملک میں موٹر وے، سڑکوں کے جال بچھائے۔ پچھلے 10 برسوں سے عوام کو بدامنی کے سوا کچھ نہیں دیا گیا۔ 5 برسوں سے ملک کو مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ عمران نذیر کا ورکرز کنونشن سے خطاب، 2024 کے الیکشن کا بگل بچ چکا ہے۔ آج لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے ہمیں بتائیں، کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملا؟ ملک کے تمام منصوبے نواز شریف نے مکمل کیے۔ نواز شریف کے منصوبوں کو نکال دیں تو ملک میں کچھ نہیں بچتا۔ عوام کو معلوم ہونا چاہیے شہباز شریف محسن پاکستان ہے۔ ہماری جماعت ایک مشکل دور سے نکل کر باہر آئی۔ جب بھی قوم پر مشکل وقت آیا، تمام مشکلات کا ایک ہی جواب تھا، نواز شریف۔ رہنما نون لیگ عطا تاڑر کا کنونشن سے خطاب، کہا برے سے برے وقت میں بھی لاہور نے شیر کو کامیاب کر کے اسمبلیوں میں پہنچایا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی نے کون سا منصوبہ لگایا جو اٹھ کر لاہور آ گئے؟ کراچی کا امن نواز شریف نے بحال کیا۔ لاہور کل بھی نواز شریف کا قلعہ تھا اور آج بھی ہے۔ ہم نے 8 فروری کو نواز شریف کا قرض اتارنا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چڑیا گھر کا دورہ، چڑیا گھر کے اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا، جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا چڑیا گھر میں پرانی تعمیرات نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار، بچوں کی تفریح کے لیے نئے جانور لانے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت۔ اور اسموگ سے پریشان لوگ، آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 7ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 188 ریکارڈ۔ ڈی ایچ اے کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 217 ریکارڈ۔ کینٹ میں AQI 209 ریکارڈ۔ کم سے کم درجہ حرارت 7، زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔
لاہور میں اسموک کے ڈیرے مریضوں کے ہسپتالوں میں پھیرے، ہسپتالوں میں کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ ایک ہفتے کے دوران اسموک سے 12,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ سردی کی وجہ سے ڈینگی مچھر دم توڑنے لگا، 24 گھنٹوں کے دوران کیسز میں نمایاں کمی، لاہور میں 2 افراد ڈینگی مچھر کا شکار۔ صوبہ بھر میں 3 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی، لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کا 1 مریض زیر علاج۔